السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت ہے مفتی صاحب؟ اللہ کا شکر ہے، بہت دنوں بعد۔ جی حضرت، میں آپ کو یاد کرتے رہتا ہوں، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، بہت مصروف رہتے ہیں، اس لیے زیادہ کال نہیں کرتا، اشد ضرورت میں میں کال کرتا ہوں آپ کو۔ ہاں جزاک اللہ، جزاک تو حضرت کچھ وقت ہے آپ کے پاس؟ اللہ، فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ ایک آدمی مجھے کال کیا تھا، سنی کہہ رہا تھا خود کو، اور حضرت علامہ مفتی اختر حسین علیمی پر وہ اعتراض کر رہا تھا اور حضرت کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ حضرت مولانا اختر حسین علیمی صاحب ایک بیان کے دوران انہوں نے فرمایا، ایک منٹ کا ایک کلپ ہے، اس کے اندر حضرت فرمایا کہ یہ نعت خواں جو علی 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 کہتے اتنا مچلتے ہیں، وہ نعت خواں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سن کر مچلتے نہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سن کر مچلتے نہیں، صرف علی علی کر اور وہ بار بار 150 بار رٹتے ہیں اور پیسے کی بارش ہوتی ہے۔ تو جب اسٹیج سے یہی تاثر عوام کے پاس جائے گا، عوام کو یہی سبق ملے گا، تو عوام راضی نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ تو حضرت کا یہ کہنا تھا، اس کو کہہ کر وہ مجھے لگتا ہے وہ رابضی ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھو علی کے نام سے اتنا جلتا ہے یہ سنی مولوی۔ اب اس کا کہنا کیا ہے؟ چلنے کے لیے پہلے ملاقات کرنی پڑے گی آپ کو ان سے، اور ڈائریکٹ پوچھنا پڑے گا کہ مولا کائنات کے تعلق سے آپ کا نظریہ کیا ہے نا؟ اور اگر کوئی جملہ ایسا نظر آتا ہے تو پھر آپ بولنے کا حق رکھتے ہیں۔ پہلے کیسے رکھیں گے آپ؟ میں نے عوام کی اصلاح کے لیے آپ فرما دیجئے گا، پہلے میں نے جو حضرت کا بیان میں نے سنا، اس کے اندر کوئی بھی غلطی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، اور اس میں حضرت نے جو فرمایا، اب جب 2-3 گھنٹہ صرف نعت خوانی ہو رہی ہے اور ہر نعت میں صرف علی علی ہو، ہاں علی علی کے ساتھ ساتھ ہم ابو بکر، عمر، عثمان، ہر صحابی کی تعریف بھی کریں گے، تو عوام کو پتہ چلے گا کہ ہاں دیکھو، اب پہلا نمبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیسرا نمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور چوتھے نمبر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو جب عوام کو یہ تاثر جائے گا، جب ہم 3 گھنٹہ صرف نعت خوانی ہوگی اور نعت خوانی میں صرف علی علی کریں گے، پیسے کی بارش کریں گے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی نہیں آئے گا۔ قاری صاحب جی، وہ جناب کو تھوڑا سا اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ڈائریکٹ کسی پر بھی ایسا الزام نہیں لگائیں، اور اگر ہم مان لیں، میں نے تو سنا نہیں ہوں، لیکن علامہ اختر حسین علیمی صاحب قبلہ جو ہے آج ہندوستان کے مشہور اور ذمہ دار علماء میں شمار ہوتے ہیں، جی، ان کی طرف سے اگر یہ بات آ رہی ہے تو یہ بھی ایک اصلاح کا ہی طریقہ ہے۔ جی، آج کل ہو یہ رہا ہے کہ رافضیت پھیل رہی ہے، اور اس رافضیت کو کمینوں نے مولائیت کا نام دے دیا ہے، اور جس کو من میں جو آ رہا ہو بس مولا علی کے نام پر جو ہے نا نعرے لگانا، مولا علی کی شان میں گفتگو کرنا، مولا علی کے نام پہ مچلنا، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ علی سے محبت ابو بکر نے بھی فرمائی ہے، اور ابو بکر سے محبت علی نے فرمائی ہے، اسی طرح دیگر صحابہ نے حضرت علی کی تعظیم و توقیر فرمائی، محبت فرمائی، تو مولا کائنات نے بھی سب سے محبت فرمائی۔ یہ جو آج کل کے پیداوار نکلے ہیں علی علی کا نام لینے والے، وہ حضرت علی کا بھی حضرت علی کے نقش قدم پر نہیں ہے۔ آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کر، اب ان کو ان کی اصلاح کے لیے روکا جاتا ہے کہ تم ون سائڈ مت جاؤ، یہی رافضیت ہے، اور اسی سے ابھی 2-3 جگہوں پر بڑی شدید باتیں آئی ہیں، کہ کوئی کسی نے مولا علی کو پہلا خلیفہ مانا، کسی نے مولا علی کو سب سے بڑا مانا۔ یہ تو دین کی تعلیمات اور جس پر اجماع ہے صحابہ کا، جس پر عمل ہے سرکار مولا کائنات کا، وہ عمل سے بھی دور ہو رہے ہیں نا۔ جی حضرت علی کا ہی جو قول ہے، ہم آج کل جو پیدا ہوئے کہتے ہیں کہ علی پہلا نمبر، تو آپ مجھے بتائیے کہ حضرت علی کے زمانے میں پہلا نمبر ابوبکر کا رہا،
حضرت علی نے ان کی خلافت مانی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. عمر ابن خطاب کی خلافت آئی تو آپ نے ان کو بھی مانا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. عثمان ذوالنورین کو بھی مانا. چوتھا نمبر آیا تب آپ نے اپنے لیے خلافت منظور فرمایا. اگر معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ. ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، جامع مسجد کوفہ میں کسی نے پوچھا تھا، حضور کیا ایسی کوئی روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ہی اپنا پہلا خلیفہ بنایا تھا اور ابو بکر نے دھاندلی کر کے اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا کر دیا؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ روایت بیان کرنے والا جھوٹا ہے، جھوٹا ہے. میرے نبی نے ایسا کوئی فرمان نہیں دیا، اور اگر بالفرض مان لیتا تو اس فرمان پر میں ہی عمل کرتا، اگرچہ اس کے لیے مجھے ابو بکر سے لڑنا پڑتا. یہ مفہوم میں نے بیان کر دیا آپ تو سرکار مولا کائنات نے نہ اس طرح کی کوئی روایت پائی، نہ اس طرح کا کوئی طریقہ پایا، تو آپ نے قول مصطفی پہ عمل کیا اور قول صحابہ پر آپ قائم رہے، ایک دوسرے سے پیار. اب آج کی پیداوار اور یہ فیصلے کرنے نکلے ہیں اور یہ اپنی منمانی کرتے ہیں. اب حضرت آج کل ہوگا یو پی بہار کے علاقے میں بالخصوص، بنگال کے علاقے میں بالخصوص دینی جلسے ہو رہے ہیں نا، اس میں یہ کمزوری بہت زیادہ آئی. ہمارے بزرگوں نے جلسوں کا انعقاد کیا، اس کو رواج دیا، تو یہ قوم کی اصلاح کے لیے کہ علماء آئیں گے، تقریر کریں گے، دین کی باتیں سکھائیں گے. آج وہ نہیں رہا. قوم کو مستی کے مراحل یہ لوگ کرا دے رہے ہیں، اس انداز سے نعت پڑھ رہے ہیں کہ لوگ اس پہ مٹک رہے ہیں. جھومنا جو ہے نا، عشق والا جس کو شریعت نے اجازت دی ہے، وہ ایک الگ کیفیت رکھتی ہے. اور یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہے، اس کو مٹکنا کہیے، اسے پتہ ہی نہیں جھومنا کسے کہتے ہیں. اب ایسی صورت میں ہمارے اکابرین کی ذمہ داری تھی کہ وہ رد کرتے اور سمجھاتے، جیسے کہ مفتی شہریار صاحب نے بھی کیا. پہلی بات یہ نام نہاد حشمتی ہے نا، ایک حشمتی مفتی ہے، وہ تو یہ جھومنے کو لے کر ایک عجیب بیان دیا کہ اگر کوئی ڈی جے لگا کر عشق و محبت میں اگر جھومے تو اس کے ڈی جے لگا کر جھومنے پر بھی اس کو نیکی ملے گا. اب یہ تو دیکھیے قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، جو آدمی جیسا چاہ رہا ہے ویسی بکواسیں کر رہا ہے. اچھا حضرت، اصل ٹاپک پہ آتے ہیں. تو یہ دیکھیے ایک بات بتاؤں میں آپ کو، حدیث پاک میں ہے اتقوا من موازیت تہم، تہمتوں کی جگہوں پر جانے سے بچو. جس علاقے میں جانے سے تہمت لگ سکتی ہے، مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ قول مصطفیٰ ہے کہ وہ ایسے علاقے سے مت گزرو کہ کچھ لوگ تم پہ تہمت لگائے. جب آپ کی زندگی کے لیے اتنا احتیاط ہے تو پھر آپ کا عمل کتنا احتیاط کے ساتھ میں ہونا چاہیے. جی حضرت. تو حضرت میں اصل موضوع پہ آتا ہوں. 2-3 ٹاپک پہ اصل آج آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، آپ سے جواب طلب ہے برائے مہربانی. پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ بھی مولا علی کی تعریف کرتے ہیں، سنی بھی، ہم لوگ بھی مولا علی کی تعریف کرتے ہیں. تو ہم بھی تعریف کریں گے، کوئی ہم کو غلط فہمی کی وجہ سے ہم کو رافضی نہ سمجھ لے، اور رافضی تعریف کریں گے اور ہم بھی تعریف کریں گے تو ہمارے اور ان میں مشابہت نہ ہو، اس وجہ سے ہم کیا کرنا چاہیے؟ یہ جیسے ہر دور میں یہ مسئلے رہے ہیں کہ جب کبھی امتیازی نشان کے لیے ہمارے بزرگوں نے کسی نہ کسی چیز کو اختیار کیا ہے. جب غالباً حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب زکوٰۃ کے منکرین سے لڑائی ہو رہی تھی، دونوں جانب جو ہے اللہ اکبر اور نعرہ رسالت کا اعلان تھا، تو ادھر حق والوں کی طرف حضرت ابوبکر صدیق کے نام کا اعلان کیا گیا تھا. اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے ادوار بدلتے ہیں، اپنی پہچان کے لیے کسی نہ کسی عمل کو لانا چاہیے. اب شیعت نے مولا علی کے نام سے جو معاملہ کیا، اور اب جو بھی اس پر اگر شک کرتا ہو تو سنیوں کو چاہیے کہ سرکار مولا کائنات کے ساتھ ساتھ دیگر اصحاب بالخصوص ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور بالخصوص حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ، ان کا بھی تذکرہ کر لے تاکہ جب گفتگو کوئی سنے تو سمجھ میں آ جائے کہ یہ سنی ہے. جی اچھا حضرت، اور یہ جو یو پی بہار اور دیگر علاقے میں نعت خوانی کا اتنا زیادہ رواج پڑ گیا ہے
तकरीर उलमा इकराम, बड़े बड़े उलमा इकराम स्टेज पे बैठे रहते हैं, उनके घंटों घंटों उनका वक्त ज़ाया किया जाता है। 3-3, 4-4 घंटा नात खानी हो रही है और रात 12-1 बज रहा है, 2 बज रहा है, तब स्टेज पे मुकर्रिर को बिठाया जाता है। असल तकरीर नहीं सुनेंगे, सिर्फ नात में झूमेंगे तो शरीयत के मसले मसाइल और अकायद के बारे में जो गुफ्तगू है, जो अकायद के बारे में बयान है, वो कब सुनेंगे आवाम? 2 बजे जब मुकर्रिर को मौका दे रहे हैं, 2 बजे 3 बजे, तो 3 बजे तक सिर्फ नात खानी हो रहे हैं, झूम रहे हैं लोग। तो ये तरीका सही है या गलत है? इसमें क्या कबाहत है, क्या इसमें नुकसान है, ये बता दीजिए। बिल्कुल गलत है। गलत से मुराद ये कि नात खानी को नात खानी के अंदाज में करना चाहिए जी। नात नबी की तारीफ है और नबी की तारीफ को बाअदब तरीके पे करना चाहिए। उसके पढ़ने का अंदाज भी बाअदब हो, उसके सुनने का अंदाज भी बाअदब हो, उसका एहतमाम भी बाअदब तरीके पे होना चाहिए। अब देखिए हमारे बुजुर्गों की जिंदगियां उठाकर, वो लोग भी नात खानी करते थे तो कितनी पाकीज़गी के साथ में, कितने अदब के साथ में। आज वो माहौल नहीं रहा। दूसरी बात कि जलसों में नात खानी को इस अंदाज से पेश किया जा रहा है तो माज़अल्लाह उससे शबाहत जो है ना, या तो कव्वाली की तरफ जाती है या तो फिर फिल्मी गानों की तरफ चल जाती है। तो ये तो बहुत ज्यादा मायूब है। हमारे बुजुर्गों ने, उलमा ने मना फरमाया है राग में, फिल्मी अंदाज में या किसी और धुन में जिसे सुनने पर ऐसा महसूस हो कि गाना बज रहा हो। उलमा ने सख्त मना किया है उस राग को नात के पढ़ने में इस्तेमाल करने को। अब जलसा किए आपने, अपने अतराफ व जानिब के लोगों को बुलाया तो उनको सीखने का कोई मौका दीजिए, उनको हदीस सुनने दीजिए, उनको इस्लाम की बातें सुनने दीजिए, उनको सिखाइए। क्योंकि आज अपने इल्म का माहौल इतना कमजोर है हमारे माशरे में, तो इसके लिए एक सूरत ये बड़ी बेहतर थी जलसों के जरिए कि महीने 2 महीने में एक जलसा होता तो लोग जमा होते और उलमा की गुफ्तगू सुन के कुछ मसाइल सीख लेते। मगर अब जो है ना, जलसे वो रंगीन हो गए हैं। इलाके वाइज लोगों ने उसको मखसूस कर लिया है, अपनी मर्जी उसमें शामिल कर लेते हैं और अपनी मर्जी से जो है उसमें जलसे जुलूस कर लेते हैं और जिसको चाहते हैं उसको बुला लेते हैं। ये भी बड़ा मायूब तरीका हमारे इसमें है। हमारे इलाकों में जलसे, मैं तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, अब अभी माजी करीब में अगर हम देखेंगे तो हमारे जलसों की क़ियादत, हमारे जलसों की सदारत, हमारे जलसों की जो है निगरानी उलमा के हाथ में हुआ करती थी जी। और जब उलमा के हाथ में जब काम होता है तो फिर वो बहुत ही बेहतर तरीके से वो अदा करते हैं, जरूरत के तकाजों को पूरा करते हैं। अब आवाम के हाथ में जब ये सब चीजें आएंगी तो वो तो अपनी मर्जी का मालिक बनेगा, तो जिसको चाहता उसको बुला लेगा। इसी से दीन का नुकसान हो रहा है, दीन और सुन्नियत को खतरा जो लाहिक हुआ है ऐसे अफराद से हुआ है। अब ये बहुत पहले, इस पर तो मेरा दिल बहुत पहले से धड़कता था, लेकिन ये अभी माजी करीब 2-4 महीना भर पहले जो है मुफ्ती शहरियार साहब ने बड़ी शिद्दत के साथ में किया। बंगाल और बिहार के कई उलमा उनके साथ शरीक हुए और ये ऐलान कर दिया कि वे जलसों में जो है नात खानी नहीं बल्कि खिताबत होगी, लोगों को सिखाया जाएगा। ये बेहतर तरीका है। मुफ्ती शहरियार साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने जो फरमाया उसके बारे में भी कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। कुछ नीम राबजी ये तो नीम राजी मजाक उड़ा रहे हैं और दूसरे कुछ नात खां ज्यादा जिनको नात का शौक है वो कह रहे हैं कि ऐसा स्टेज पर जो है उनकी तनकीद इस तरह नहीं करना चाहिए था, इस तरह किसी को जलील करना मुनासिब नहीं है। तो ये कहाँ करना चाहिए था जी, कहाँ करना चाहिए था फिर? तो बोले जलसा होने के बाद कमरे में बिठा के समझा देते। तो उनके सामने हाँ ही करता। हाँ, उनके सामने तो वो हाँ ही बोलता जी, फिर जाता तो फिर वही हरकत करता। और दूसरा शरई मसला तो ये है कि जो चीज जाहिर में जिसमें खता हो उसकी इस्लाह जाहिरी में होगी ना जी। जाहिर की खता का इस्लाह जाहिर में होती है, बातिन की खता की इस्लाह बातिन में होती है। अगर वो उनके बारे में पता चलता तो फिर जाके हम उसको तन्हाई में बोलते भाई तुम्हारे बारे में ऐसा पता चला, ऐसे नात मत पढ़ा करो यार, ये अंदाज मत इख्तियार किया करो। लेकिन जब उनके सामने हुआ है, उलमा मौजूद हैं, तो उन पर शरई तौर पे उन पर वाजिब था कि इस्लाह करते। जी जी।
اصل میں اس پوری مکمل کہانی ابتدا سے لے کر انتہا تک تو نہیں پتا، لیکن اس کے پڑھنے کا انداز تو شروع سے ہی پتا ہے کہ وہ جو ایک منقبت پڑھتا ہے مولا کائنات کی جی وہ بڑے بے ڈھنگے انداز میں ہے نا، وہ باریک سریک کمر ہلاتے ہوئے علی 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 علی، اب وہ علی لفظ علی سمجھ نہیں آتا بسا اوقات، جی اس انداز میں پڑھتا ہے، یہ کہاں تعریف ہوئی ہے؟ تو وہ کہہ رہے کہ علی کے نام کو روک دیا جا، غلط انداز میں پڑھنے سے روک دیا، یہ بیوقوف لوگ نیم ربزی لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ مولا کائنات کا نام تو سنیے نا، وہ کلام تو سنیے، پڑھ کے مولا کائنات کا نام ہی غلط لے رہا ہے وہ جی، اس لیے اب یہ مذہبی اور شرعی طور پہ مفتی شہریار صاحب پر واجب تھا کہ وہ اصلاح کرتے، تو اصلاح انہوں نے کیے، اور مگر اس اصلاح پر دیکھیے ان کی طرف سے جو ریئیکشن ہوا ہے، ان لوگوں نے ان کی بارگاہ میں گستاخی کی، بدتمیزی کی، تیز آواز سے بات کی، یہ چاہتے تو بول سکتے تھے نا کہ حضور مجھ سے غلطی ہوگی، دوبارہ میں احتیاط کروں گا، بات ختم ہو جاتی، وہ تقریر اتنی لمبی نہیں ہوتی، وہاں اتنی بحث نہیں ہوتی، وہاں اتنا ہنگامہ نہیں ہوتا، اگر یہ جملہ بول دیتا کہ نہیں ٹھیک ہے حضور مجھے میں دوبارہ اس طرح کے کلام پڑھنے سے بچوں گا، بات ختم ہو گئی ہوتی۔ جی جی، اب دوبارہ جو ہے جب علماء نے رد شروع کیا، علماء نے بائیکاٹ شروع کیا، تو وہ کفیل صاحب بھی معافی مانگ رہے ہیں، شبیر صاحب بھی معافی مانگ رہے ہیں، بعد میں معافی مانگ کے کیا فائدہ ہوا؟ ہاں ابھی تماشا تو خرید لیے نا، ان کی روزی روٹی کا سوال آ گیا ان کی، اب لگ رہا تھا کہ جلد سے ختم ہو جائیں گے، لوگ ہم کو نہیں بلائیں گے تو لو معافی مانگ لو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بڑے ہم نے تو اپنے بزرگوں سے اساتذہ سے یہی سیکھا ہے بھائی، کہ اگر کوئی بڑا عالم کوئی بزرگ آپ کی اصلاح کر رہا ہے نا، تو آپ اس اگرچہ صحیح ہو، جی اگرچہ مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ مولا کائنات کا یہ قول ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے اگر ایک لفظ بھی پڑھایا تو وہ فہو استاذی، وہ میرا استاد ہے، فإن شاء باع وإن شاء اعتق، وہ چاہے تو بیچ دے، وہ چاہے تو مجھے آزاد کر دے، یعنی استاد کا ادب کتنا سکھایا مولا علی نے۔ اور ایک بات کا اصلاح فرما دیجئے مجھے، حیدرآباد کا ایک خود کو سید کہتے ہیں، غوث اعظم کی اولاد کہہ کے اسٹیج پہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور وہ لمبی 3 کونی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، جیسا وہ کاظم پاشا ٹوپی پہنتے تھے وہ ایسی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، تو وہ شخص کے سامنے ایک آدمی نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا، تو وہ اتنا بھٹک گئے، اتنا غصہ ہو گئے کہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ مت لگاؤ، مولانا، اور اعلیٰ حضرت بھی نہیں کہہ رہے، مولانا احمد رضا کہہ رہے ہیں، مولانا احمد رضا اہل بیت کی بہت تعریف کی، لیکن ان کا مسلک اعلیٰ حضرت ہم نہیں کہہ سکتے، مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہو گے؟ یہ ہم یہ کس کے سامنے بیٹھے ہو جانتے ہو؟ یہ کلپ آپ نے دیکھے ہوں گے شاید، اور اگر نہیں دیکھیں تو اس کا انداز بہت، یعنی بہت غصے کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر اتنا ان کو چڑ ہوئی، خود کو اولاد غوث اعظم کہہ رہے ہیں، اور بعد میں لوگ خاموش ہو گئے، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائے اس کو بہت سختی سے اس نے روکا ہے۔ بھائی اب یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، وہ ذاتی طور پہ وہ ان کی فکر ان کی وہ اس کی طرف نشاندہی کر رہی ہے، ان کو چاہیے کہ اکابرین کی بھی زندگی پہ نگاہ ڈالے اور بزرگوں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھے، پورے ہندوستان پہ نگاہ رکھ کے دیکھے کہ آج جو ہے نا مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ یہ صرف امتیازی نشان کے لیے ہے، یہ پہچان کے لیے ہے کہ کسی صورت میں جو ہے لوگ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان کی نام پاک کی بنیاد پر ہے نا سنیت پر برقرار رہے، یہ آج کے دور کی پہچان ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہی کا ہے، مگر ہمارے درمیان موجود کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، لیکن حنفیت سے بیزار ہے، حنفیت سے دور ہے، حنفیت کے طریقے پہ نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، جیسے دیوبندی خود کو حنفی کہتا ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، حنفی کہاں سے ہو جائے گا؟ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان کو تو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے بزرگوں کی زندگیاں ہے نا، سرکار حضرت کسوسا والے سید اشرف
سید اشرفی میاں غالب اشرفی میاں صاحب قبلہ، ہاں انہی کا قول ہے کہ میرا مسلک اور شریعت و طریقت میں وہی ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرحمان کا ہے۔ میرے مسلک پہ چلنے کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ دیکھیے حضرت یہ حاسدین ہے نا، زیادہ تر حاسدین جو ہے یہ حیدرآباد کے آس پاس کے علاقے میں ہی ملتے ہیں بہت زیادہ، اور نیم رابضی، یہ ان کو رابضیت پھیلانا ہے، اور یہ اندر اندر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ کی جو کتاب ہے فتاوی شارح بخاری جی ہے نا، اسی میں نے ایک قول حضرت کا پڑھا تھا، فرماتے ہیں کہ اہل عرب میں جو سنی علماء اس دور میں تھے، مضبوط علماء، اکابر علماء، تو ان کا ایک قول آپ نے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہندوستان یا پاکستان سے ہمارے پاس میں ملاقات کے لیے آتا تو ہم اس کے سامنے اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کر دیتے، اور اعلیٰ حضرت کا تذکرہ سننے کے بعد اگر اس کے چہرے پر مسکان آتی ہے نا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ سنی ہے، اور اگر اس کی پیشانی پہ بل آ جاتے تو ہم سمجھتے کہ اہل بدعت سے ہیں۔ تو ایک منٹ میں تو آپ کو جملہ سناتا ہوں، ہے نا، فرماتے ہیں اذا جاء رجل من الهند نسأله عن الشيخ الامام احمد رضا خان فإن مدحه علمنا انه من اهل السنة وإن ذمه علمنا انه من اهل البدعة هذا هو معيار الحق عندنا۔ فرماتے ہیں کہ جب ہندوستان سے کوئی شخص آتا تو ہم اس سے اعلیٰ حضرت کے بارے میں سوال کرتے، پوچھتے، اگر ان کی تعریف کرتا تو ہم جان لیتے کہ یہ سنی ہے، اور اگر ان کی برائی کرتا تو ہم جان لیتے کہ یہ بد مذہب ہے۔ ہمارے پاس یہی کسوٹی تھی اہل سنت کو پہچاننے کی۔ جی حضرت، وہ جیسا طاہر القادری کا لکھا تھا کہ ہم شیعہ سنی کے بیچ میں دیوار کو ہٹا دینا چاہتے ہیں تاکہ شیعہ سنی دونوں ایک ہو جائے، شیعہ سنی بھائی بھائی ہو جائے، تو اسی کو فروغ دینے کے لیے نیم رابضی لوگ اعلیٰ حضرت کے نام سے اس لیے جلتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے نام ہی بدعقیدہ اور سنی کے بیچ میں ایک پہچان ہے کہ اعلیٰ حضرت کے محبت کرنے والے سنی ہیں، اعلیٰ حضرت سے حسد رکھنے والے بدعقیدہ ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے ان کو پہچان ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ اعلیٰ حضرت کے نام کو بیچ میں رکھنا نہیں چاہتے۔ اور ایک بریلی شریف میں ایک گمراہ پیر نکلا ہے جس کا نام ہے ثقلین میاں، ان کے مریدین بھی بہت اعلیٰ حضرت سے حسد کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے جلتے ہیں، اور ان کے اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر یہ تو اپنے درگاہ شریف سے بائیکاٹ کا اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی اعلیٰ حضرت کے عرس میں مت جاؤ، ان کے مریدین اعلیٰ حضرت کے عرس میں بھی نہیں جاتے۔ تو ایسے پیروں کے بارے میں سنیوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ایسے پیروں سے سنیوں کا جو ہے رابطہ کیسا رہنا چاہیے جو اعلیٰ حضرت سے جلتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت سے ایک عالم باعمل سے حسد کرنا، جلنا، دشمنی رکھنا، اور اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنا، اس بارے میں آپ کچھ ارشادات فرما دیجئے۔ اعلیٰ حضرت کو پہلے سمجھنا چاہیے، ان کو اعلیٰ حضرت دشمنی رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر ان کو ان کے بڑا علم کی بنیاد پر اگر وہ ان سے حسد بغض رکھتے ہیں تو حدیث پاک کی روشنی میں عالم سے اگر بغض علم کی بنیاد ہو تو کفر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے بغض رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو ان کو وہ سمجھنا چاہیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمان اہل سنت کے ذمہ دار علماء، بڑے عالموں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ نے اہل سنت کو بہت ساری خرافات سے اور گمراہیت سے بچایا ہے، اور آپ نے ان کی ترغیب و ترغیب انہیں تعلیم عطا فرمائی ہے نا۔ اب اس میں بغض رکھنا، کسی سے چڑنا، کسی سے آج کے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج 1446 ہجری چل رہی ہے، آج کے دور میں پیدا ہونے والا فرد اور ان بزرگوں کی بارگاہ میں انگشت نمائی کرے، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے ایک حاسد نے 2 دن پہلے مجھ سے بات ہوئی، تو اس حاسد نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کے ہم کو اعلیٰ حضرت اس لیے پسند نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے زندگی بھر گھر میں پرورش کی، نبی کو بچپن سے جنہوں نے پرورش کی، ابو طالب اور علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابو طالب علیہ السلام کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ابو طالب کو تو کافر کہہ رہے ہیں، اور جو زندگی بھر اہل بیت کے ساتھ لڑائی لڑی
अमीर मुआविया उनको तुम सहाबी मानते हो, ये तुम्हारा हर चीज उल्टा है, इस वजह से हम आला हजरत को नहीं मानते। माज़अल्लाह ये तो बड़ा बर्बाद है यार, उसे तो इल्म ही नहीं है। आला हजरत ने थोड़ी, आला हजरत से पहले उठा कर देखो, तमाम साहबा ने हजरत अमीर मुआविया को सहाबी माना है जी। और हर दौर में नबी रहमत की तालीमात को फैलाने वाले औलिया बुजुर्गान दीन, इनकी जिंदगियां उठा, खानका उठा के देखिए आप। सरकार मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ में जो भी इख्तिलाफ हुआ है उसको हमारे उलमा ने इस्तिहादी खता पे उनको महमूल किया है जी। और इस्तिहाद की खता पे पकड़ नहीं होती और उनके लिए साहबियत का दर्जा बहुत बड़ा है। हजरत मैंने नहजुल बलागा में एक इबारत पढ़ा, जो नहजुल बलागा अहले तशय्युअ बहुत ज्यादा मानते हैं, हमसे ज्यादा उस किताब को अहले तशय्युअ मानते हैं, और ये नीम राबजी तो मानते ही है, मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के खुतबात। तो उसमें हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा ईमान और उनके ईमान में कोई फर्क नहीं, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक फरमाया है। बेशक बेशक, ये तो बुरी बात है। ये कहना कि क्या अबू तालिब वाला मसला भी कोई आला हजरत के दौर का है क्या जी? अच्छा हजरत सुनिए, नहीं कारी साहब पहले मेरे तो सुन लीजिए, फरमाइए। अबू तालिब वाला मसला क्या आला हजरत के दौर का है क्या? तो वही बात वो कह रहा है कि अबू तालिब, मैं एक वही सवाल पूछ रहा हूँ कि सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश फरमाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान फरमाया, इस वजह से क्या हम मोमिन डिक्लेयर कर सकते हैं, या उनके ईमान की सबूत कुरान और हदीस में होनी चाहिए? बिल्कुल, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में उनका जो नरम रवैया है या उनकी तरफ से मिलने वाली भलाइयां हैं, उस पर कलाम नहीं है ना। कलाम ये है कि ईमान और कुफ्र का ताल्लुक एक अलग दर्जा रखता है जी। ईमान अलग है, कुफ्र एक अलग है, और कितनी भी भलाइयों के काम हो जाए अगर हालत कुफ्र में है उसका, और मोमिन अगर रहेगा तो उसकी नेकियां शुमार होंगी जी। सरकार अलैहिस्सलाम के जमाने में, हाँ, सरकार के बाद साहबा के जमाने में, ताबईन के जमाने में, जरा मुझे बताइए क्या सरकार मौलाए कायनात का ये कौल बता दीजिए। मैंने एक हदीस मैंने मुताला किया था, उसमें है कि हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु कि आपने अबू तालिब को क्या नफा पहुंचाया, अबू तालिब ने आपका इतना साथ दिया, आपने क्या नफा पहुंचाया? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नम के निचले तबके में थे, मैंने उनको निचले से ऊपर आया, सिर्फ ऊपर लेके आया, और मेरे निस्बत की वजह से वो जहन्नम के नीचे से ऊपर लेके आए, सिर्फ कदमों में उनके। कट रही है आपकी जी, आवाज कट रही थी। बोलिए। हजरत ये अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल नफाता अबा तालिब, क्या आप अबू तालिब को नफा पहुंचाया है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, हाँ मैंने नफा पहुंचाया, कि वो जहन्नम के निचले तबके में था और मेरी निस्बत, मेरे जो हिमायत उनको काम आई और जहन्नम के नीचे से एकदम किनारे को लाके छोड़ा मैंने। तो ये रिवायत मैंने पढ़ा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अबू तालिब को ये नहीं कहा कि अबू तालिब जन्नती है, अबू तालिब मोमिन है, कहीं नहीं फरमाया। और कुरान में इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ये आयत अबू तालिब के शान में नाजिल हुई, अबू तालिब के बारे में नाजिल हुई। ये मसला मैंने वही अर्ज कर रहा था कि ये मसला आज का तो है नहीं जी। आपको ये देखना चाहिए कि 1446 हिजरी चल रही है, तो अकाबिरीन में, सहाबा में, ताबईन में, अइम्मा मुज्तहिदीन में उनके अक़वाल क्या है इस बारे में? जो अक़वाल इन बुजुर्गों के थे वही कौल सरकार आला हज़रत ने पेश फरमाया जी। आला हज़रत ने अपनी तहकीक तो नहीं फरमाई, अपना अलग से मसला किया। जो बुजुर्गों के
برسوں سے چلے آ رہے مسائل ہیں، اجماعی مسائل ہیں، اس پر ہی آپ نے کلام فرمایا نا. یہ اجماعی مسئلہ ہے. ان کی ایمان و کفر کے تعلق سے کوئی دلیل ہم نے قرآن حدیث میں نہیں پائی، اکابرین میں، صحابہ میں، پاس میں نہیں پائی، لہذا ان کا ایمان ثابت نہیں ہے. جی جی حضرت، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی علم میں اور برکت عطا فرمائے، آپ کی علم سے ہمیں اور زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائیے. آمین. آخر میں نصیحت فرما دیجئے کچھ، اور کوئی آپ کی طرف سے کچھ نصیحت فرما دیجئے. میرے ذہن میں جتنے سوالات تھے میں نے سوالات کر لیے آپ سے. بہت نازک دور ہے قاری صاحب، اللہ ہم پر رحم فرمائے. اب وہ حدیث ذہن میں آتی ہے، سرکار فرماتے ہیں قرب قیامت ایک دور آئے گا کہ صبح مسلمان گھر سے نکلے گا حالت ایمان کے ساتھ، گھر واپس ہوتے ہوتے کافی ہو جائے گا. وہ دور آ گیا ہے. مجھے بڑا افسوس ہے آج کے ہم جو ضروری مسائل نہیں جانتے، ہم نماز کے ارکان نہیں جانتے، کس عمل کی بنیاد پر نماز خراب ہوگی، کس عمل کی بنیاد پر نماز میں سجدہ واجب ہوگا، کب نماز فاسد ہوگی، حقوق کیا ہے، والدین کے کیا ہے، بچوں کے کیا ہے، بیوی کے کیا ہے، رشتے داروں کے کیا ہے، طریقے زندگی کیا ہے. یہ جو ابتدائی مسائل ہمارے لیے ہیں ہم یہ نہیں جانتے، لیکن معاذ اللہ ہم اپنی زبانیں ان اکابرین کی بارگاہ میں کھول دیتے ہیں جنہوں نے اپنا ایک پاکیزہ دین ہم تک پہنچایا ہے. بڑی قربانیاں دی انہوں نے، جان کے نذرانے پیش کی انہوں نے، اور جو چیز ہمارے اپنی حیثیت کی ہے ہمیں اس میں ہی بات کرنا چاہیے. ہماری حیثیت سے ہٹی ہوئی جو چیزیں ہیں جی حضرت، ایک بہت اچھی بات آپ نے یاد دلائی حضرت. پھر سے اور 5 منٹ اور وقت لوں گا حضرت. بات یہ ہے، ایک رابضی سے میری بات ہوئی کچھ دن پہلے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان ثابت کرو. تو پھر میں نے کہا کہ پہلے تمہارے پاس کتنا علم ہے، تم سے پہلے تمہارا علم پہلے جانچ لیتا ہوں. تم بتاؤ نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے فرائض اور شرائط، ارکان اور احکام کتنے ہیں، ذرا بتاؤ. تو وہ بتا نہیں پایا. بہت دیر تک اس سے اس بارے میں بات ہوئی. میں نے کہا نماز تم کو نماز نہیں آتی، جو فرض ہے، دن میں 5 بار نماز فرض ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بیسک علم تمہارے پاس نہیں ہے، اور تم اتنی گہری باتیں صحابہ اکرام کے مشاجرات پر تم بحث کرو گے، مناظرہ کرو گے، تمہارے پاس اتنی حیثیت ہے. تو یہ جو ضروری علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ جو بحث کرنے والے، جو بھی آج سوشل میڈیا پہ دن بھر جو ہے ایک فرقے والے دوسرے فرقے کو گالی گلوچ، دن بھر چیٹنگ، دن بھر پوسٹر بازی کر رہے ہیں، یہ نماز کی پابندی بھی نہیں ہے، نماز کا علم بھی نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز بھی نہیں ہے. رات دن صرف یہ سوشل میڈیا پہ جھگڑا اور ایک دم طوفان بدتمیزی برپا کر کے رکھ دیا ہے. جمعہ گزرا میں نے کہا کہ حلال و حرام اشیاء میں گوشت ہی وہ شے ہے جس میں 101% تک جو ہے نا احتیاط واجب ہے، کہ اگر اس میں شک بھی ہو جائے تو مسلمان کے لیے جائز نہیں. مگر دیکھو آج دھڑلے سے روڈوں پہ ہوٹلیں کھلی ہیں، لوگ جا رہے ہیں ہوٹل وہاں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، وہ نہیں پتا کہ یہ جانور حلال ہے کہ حرام ہے، صحیح طریقے سے ذبح ہوا کہ نہیں ہوا. ہماری زندگی میں یہ سب مسائل جس سے ہم کو بچنا چاہیے، اس کا علم لینا چاہیے. یہ نہ کر کے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بڑے بڑے بزرگوں کی بارگاہوں میں، صحابہ کی بارگاہوں میں، تابعین کی بارگاہوں میں، تابعین نہیں. اللہ رحم، میں نے پہلے ابتدا میں کہا تھا، اللہ رحم فرمائے، ہمیں یہ اپنی زندگیاں سنبھالنے سدھارنے کی توفیق دے. یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے نقصان ہمارا اپنا ہے، یہ ذمہ داری ہماری ہے نہیں، ہے نا. آج کل ہو گیا کیا کرتا کہ جیسے دنیاوی معاملے میں جو ہے نا، سیاست میں وہی بولے گا جو ٹیم میں ہے. کرکٹ کے میدان آواز کٹ رہی ہے حضرت، آپ کی آوازیں بھی کٹ رہی ہیں. ہاں میں نے پہلے کہا تھا کہ کچھ شاید وقفہ زیادہ ہو گیا ہے. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ان لوگوں سے بچنا، ان لوگوں کو اللہ ہدایت دے، اس کو صحیح سمجھ دے ان کو کہ بھائی کہاں بولنا چاہیے اور کیا بولنا چاہیے، کس سے بات کرنی چاہیے. غالباً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ابھی ذہن میں آئی، متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی نے اس کا چاہتے تو جواب دے دیتے کہ قیامت فلاں فلاں تاریخ کو آ جائے گی، فلاں فلاں دن آ جائے. فرمایا کہ تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے، اس کے بارے میں سوال کرو، تیاری تو بتاؤ.
اس سے سمجھ میں آیا کہ جو چیز ہماری ضرورت کی چیز ہے، ہمیں جس سے اپنے اعمال درست ہم کر سکتے ہیں، ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر کے مسائل پر بات کر کے اپنے اعمال اور عقیدے کو برباد کریں۔ ایک نہیں، ذکر علم عالم، ہر عالم عالم ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو جواب نہ دے پاؤں تو کسی اور بڑے عالم سے رابطہ کرنا چاہیے، تشفی اور تسلی کسی نہ کسی جگہ سے آپ کو حاصل ہو ہی جائے گی۔ مگر ایک عالم سے بات کر کے بھی ہم جو ہے نا ڈنڈورا پیٹتے کہ فلاں عالم سے میں نے پوچھا اور جواب ہی نہیں دیا اس نے، دیکھو سننے کے بعد میں جواب نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ کو یہ کس سے پوچھنا ہے اس کا امتیاز کرنا چاہیے، اور ایک بڑے ذمہ دار عالم سے ہی سوال کرنا چاہیے تاکہ آپ کو تسلی بخش جواب مل سکے۔ اللہ ہم سب کو توفیق اور حاصل ہوگی۔ اور میں تو یہی چاہوں گا کہ اپنے احساسات اظہار کیجیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس سے جو ہے ہم اپنے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے پہلے سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پھر اس کے بعد اپنی زبان کھولنی چاہیے۔ جی حضرت، جزاک اللہ حضرت۔ یہ آپ کا ریکارڈنگ ہم وائرل کر سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ اس جملوں کو لوگوں کی ہدایت ذریعہ بنا دے۔ جی حضرت، اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق دے اور میری اس گفتگو کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ بولنے ہو تو پروردگار معاف فرما دو۔ آمین۔ جزاک اللہ حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔